السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا انبیاء کرام کے متعلق تیسرا اور آخری لیکچر ہے۔ اس سے پہلے کے دو لیکچر حصہ اول اور حصہ دوم وہ پلے لسٹ کے اندر موجود ہیں، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، اور آج کے لیکچر کے اندر ہم حضرت عزیر علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے متعلق اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ پچھلے دونوں لیکچر جو ہے پلے لسٹ میں موجود ہیں، وہاں پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بالکل ترتیب کے ساتھ تھے۔ چلیں اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے کہ کون سے نبی 100 سال تک سوئے رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہودی کس نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں؟ تو یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کون سے نبی اپنے صبر کی وجہ سے مشہور ہیں؟ جواب ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا ہے؟ جواب ہے کہ قرآن میں نعم العبد حضرت ایوب کو کہا گیا ہے۔ نعم العبد کا مطلب ہے اچھا بندہ یا اچھا انسان۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن میں کتنی دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے؟ جواب ہے کہ قرآن میں 4 دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سوال ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ذوالکفل تھا۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن میں کس نبی کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا خلیفہ یا اللہ کا نائب؟ جواب ہے کہ حضرت داؤد کو قرآن میں خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کون سے نبی اپنی خوش الحانی یعنی خوبصورت آواز کی وجہ سے مشہور تھے؟ جواب ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے مشہور تھے۔ اگلا سوال ہے کہ کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کس بادشاہ کے لشکر میں شامل تھے؟ جواب ہے کہ حضرت داؤد طالوت کے لشکر میں شامل تھے۔ اگلا سوال ہے کہ لشکر طالوت کی تعداد کیا تھی؟ جواب ہے کہ لشکر طالوت کی تعداد 313 تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کس بادشاہ کو قتل کیا؟ جواب ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت، جو کہ طالوت کے مقابلے میں لڑ رہا تھا، اور طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد تھے، تو حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اگلا سوال ہے کہ دوسری نازل ہونے والی آسمانی کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب ہے کہ دوسری آسمانی کتاب زبور ہے۔ اگلا سوال ہے کہ زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ مسجد اقصی کی بنیاد کس نبی نے رکھی؟ جواب ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ کون سے نبی بادشاہ بھی تھے؟ جواب ہے کہ حضرت سلیمان نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی کس ملکہ سے ہوئی؟ جواب ہے کہ ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ ملکہ بلقیس کس ملک کی ملکہ تھیں؟ جواب ہے کہ ملکہ بلقیس یمن کی ملکہ تھیں۔ سوال ہے کہ کون سے نبی پرندوں کی بولی جانتے تھے؟ جواب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان یعنی پرندوں کی لینگویج جو ہے وہ جانتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ جنات اور ہوا پر کس نبی کا حکم چلتا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات اور ہوا پر حکم چلتا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن میں ہدہد پرندے کا واقعہ کس نبی کی طرف منسوب ہے؟
جواب ہے کہ ہدہد کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کن سے تعمیر کروائی؟ جواب ہے کہ حضرت سلیمان نے مسجد اقصی جنات سے تعمیر کروائی۔ اگلا سوال ہے کہ کون سے نبی حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے؟ جواب ہے کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت مریم کی پرورش کس نبی نے کی؟ جواب ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی۔ سوال ہے کہ حضرت زکریا کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت زکریا پیشے کے لحاظ سے بڑھئی تھے۔ اگلا سوال ہے کہ کس نبی کو کافروں نے آرے سے چیر کر قتل کر دیا؟ جواب ہے کہ حضرت زکریا کو کافروں نے آرے سے چیر کر قتل کیا۔ اگلا سوال ہے کہ کون سے نبی مسجد اقصی کے متولی تھے؟ جواب ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصی کے متولی تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت زکریا کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے کا نام تھا۔ سوال ہے کہ روح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ کا لقب روح اللہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے۔ سوال ہے کہ کون سے نبی بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ کا پیشہ بڑھئی تھا۔ اگلا سوال ہے کہ انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب ہے کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ کس رومی گورنر نے حضرت عیسیٰ کو صلیب یعنی پھانسی لگانے کا حکم دیا؟ جواب ہے کہ پیلاطوس نامی رومی گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب لگانے کا حکم دیا۔ اگلا سوال ہے کہ کون سے نبی قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھایا؟ جواب ہے کہ 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ سوال ہے کہ کس نبی کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی؟ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بچپن میں نبوت ملی۔ اگلا سوال ہے کہ کون سے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا تھے؟ جواب ہے کہ ایک معجزہ تو ان کا تھا کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے، پھر ان میں روح پھونکتے تو وہ اصلی پرندے بن جاتے۔ دوسرا ان کا ایک معجزہ تھا کہ جو مادرزاد نابینا ہوتا، یعنی جو بندہ پیدائشی نابینا ہوتا تو اس کو بینا کر دیتے، یعنی اس کو دیکھنا شروع ہو جاتا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ کا قرآن میں کتنی دفعہ ذکر آیا ہے؟ جواب ہے کہ 25 دفعہ حضرت عیسیٰ کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ فطرت کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے کہ فطرت کے معنی ہے رک جانا۔ اگلا سوال ہے کہ فطرت نبوت سے کیا مراد ہے؟ فطرت نبوت سے مراد ہے نبوت کا رک جانا۔ اگلا سوال ہے کہ فطرت نبوت کا عرصہ کتنا ہے؟ تو 570 سال فطرت نبوت کا عرصہ ہے۔ یہ دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 570 سال کا فاصلہ ہے، 570 سال کا گیپ ہے، جس کو فطرت نبوت کا عرصہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو حواری کہا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ سیکنڈ لاسٹ نبی کون ہے؟ جواب ہے کہ سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
یہ اب ہماری جو حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام کے متعلق سوالات شروع ہوئے تھے، وہ آج سیکنڈ لاسٹ جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر جا کر مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی وہ ہماری حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگی، جس میں ہم سیرت نبوی کو بھی بالکل ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان لیکچر کو شروع سے سنتے رہیں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔